اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ بزرگ و برتر، اللہ جل جلالہ کی تمجید، تکبیر، تقدیس، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام نبی مکرم، حسن مجسم، رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے آپ کے ماننے والے مرد و خواتین پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ آپ حضرات کے علم میں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس باب ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ پچھلے خطبہ میں نے یہاں تک گزارشات کی تھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نبوت کو اور رسالت کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ کفار نے بہت زیادہ منصوبے بنائے، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے اور وہاں سے معاملہ حل نہ ہو سکا اور اپنے ہی طریقے سے پھر انہوں نے کوشش اور کاوش کی کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے۔ چنانچہ ایک اور معاملہ جو بہت تیزی سے سروں پہ آ رہا تھا، جو مکہ والوں کے لیے بڑا مشکل تھا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے معاملے میں ایک چیز بہت کارگر ثابت ہو سکتی تھی، وہ تھا ایام حج میں لوگوں کا آنا۔ یہ بڑی پریشانی تھی، جس طرح میں پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ 3 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور سے اللہ احکم الحاکمین کے دین کی تبلیغ اور آبیاری کی، اور پھر علی الاعلان 4تھے سال سے جب معاملہ شروع ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جب رب نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے میرے محبوب جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے اب اس کو کھلا کے بیان فرمائیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ تب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب سارے لوگ عرب کے گردا گرد سے اکٹھے ہو کے موسم حج میں کعبۃ اللہ میں آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل جائے گا دین بتانے کا، اللہ کی وحدانیت سنانے کا۔ اب سارے سردار اکٹھے ہوئے، رؤساء کے اندر ایک بڑے رئیس تھا اس وقت، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، اس کے گھر انہوں نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا۔ وہ کہنے لگا بھائی بتاؤ اپنی اپنی رائے دو کہ کیا کرو گے۔ سب کہنے لگے کہ ہم کہیں گے نعوذ باللہ یہ کاہن ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بات سب کریں گے تو بات بنے گی، کہ سب نے کہا کہ ہم کاہن کہیں گے، قیافہ شناس، غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرنے والا۔
اس نے کہا یہ کوئی بات تمہاری درست نہیں ہے، قیافہ شناس جو ہیں، کاہن جو ہیں، تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، کاہن ایسے نہیں ہوتے۔ یہ ہستی اگر اس پہ کاہن ہونے کا الزام لگائیں گے تو لوگ دیکھیں گے کبھی اس نے ایسی کوئی تک بندی نہیں کی، کبھی کوئی قیافہ نہیں چھوڑا، تو اس طرح کی بات تو کی کوئی نہیں، تو اب لوگ کہیں گے کہ تم پاگل ہو۔ پھر کہنے لگے چلیں یہ نہیں تو ہم یہ کہیں گے نعوذ باللہ یہ شاعر ہے۔ اس نے کہا ہم سب عرب والے جانتے ہیں، شعر و سخن کے رموز و اوقاف سے واقف ہیں، کیا یہ جو کلام یہ پیش کرتا ہے یہ شعر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر کوئی اور بات کرو۔ کہنے لگے پھر ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ دیوانہ اور مجنوں ہے۔ اس نے کہا یہ تو پہلی دونوں سے بھی گئی گزری بات ہے، اتنی بہترین گفتگو کرنے والا شخص جو سنتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، نعوذ باللہ وہ دیوانہ اور مجنوں ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ آخر کار سب نے فیصلہ کیا یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا کہ جادوگروں والی علامات بھی اور نشانیاں اور یہ ساری چیزیں بھی ان کے اندر نہیں ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا پھر وہ لوگ کہنے لگے پھر اب آپ ہی بتائیں۔ قرآن کریم نے اس کے بتانے کا اور غور و فکر کرنے کا نقشہ کھینچا ہے۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر۔ انہ فکر وقدر، اس نے کہا ٹھہرو مجھے سوچنے دو۔ آنکھیں بند کر لیں، غور و فکر کرنے لگ گیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف اندازے قائم کرنے لگ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تباہ ہو جائے، فقتل کیف قدر، فقتل یہ مر جائے، تباہ ہو جائے، مٹ جائے، کیف قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر یہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ اللہ بد دعا دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اندازے اور کیا سوچ یہ بچار کر رہا ہے۔ اور پھر ثم نظر، پھر اس نے نگاہ دوڑائی، کیا اب اسے کیا کہنا چاہیے؟ ثم عبس وبصر، پھر اس نے سوچ کے انداز میں اپنے ماتھے کے اوپر پیشانی پہ شکنیں ڈالی اور اپنا منہ بسورا کہ کوئی بات ہی نہیں بن پڑ رہی۔ دیکھو اللہ احکم الحاکمین نے اس کی اس سوچ کا، گفتگو کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ہر زاویے کو رب العالمین نے قلم بند نہیں کیا بلکہ پورے کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ پھر ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پلٹا کھایا اسی بات کی طرف کہ یہ جادوگر ہے۔ واستکبر، اور یہ بڑے تکبر نخوت بڑے انداز سے اس نے کہا کہ اگر کوئی بات بن سکتی ہے تو جو آخری تمہارا فیصلہ تھا نا اس فیصلے پہ قائم ہو جاؤ۔ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور اگر کچھ بھی نہیں کہو تو اتنا کہو کہ یہ وہ جادو لے کر آیا ہے جو منتقل ہونے والا ہے، نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے اور یہ آگے بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ جس کو یہ جادو لگ جاتا ہے بھائی بہن سے جدا ہو جاتا ہے، ماں باپ اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، لخت لخت ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بس یہی بات بہتر لگتی ہے۔ اب مشورہ ہو گیا، پلان تیار ہو گیا، ٹولیاں بن گئی، ادھر ادھر ارد گرد پھیل گئے۔ جس راستے سے، جس میقات کی طرف سے عازمین حج آتے ان کو یہ بتاتے ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات نہ سننا، وہ تو جادوگر ہے، اس کی بات تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، پھر تباہ ہو جاتے ہیں ان کے گھرانے کے گھرانے۔ اس طرح جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جاتے دین بتانے، پیچھے پیچھے یہ لوگ بھی چلے جاتے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کے نتیجے میں اور ان کے اس پلان کے عوض نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مزید آسان فرما دیا۔ میرے آقا نے چند لوگوں کے پاس جانا ہوگا، جس قدر انسان تگ و دو اکیلا آدمی جس قدر کر سکتا ہے اسی طرح کرنا تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اللہ نے دشمنوں کو شریک کر دیا کہ ہر وہ شخص، ہر وہ مرد، ہر وہ عورت جو گردا گرد سے عرب سے بیت اللہ میں آئے تھے، سب کے سب لوگوں کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہو گیا۔ جو اکیلے اپنے آقا، ہمارے آقا نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ نے دشمنوں سے کام لے لیا۔ اور جب واپس مڑے تو تقریباً پورے عرب میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ بھونچال ہی آ گیا، زلزلہ ہی آ گیا، آنے واحد میں جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں یہ خبر پھیل گئی۔ اب وہ اور پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں۔ آخر کار وہ پھر جناب ابو طالب کی خدمت میں ہے، اور پھر ایک مرتبہ وہی باتیں، وہی چیزیں، لیکن مسئلہ کا حل نہ نکلا، واپس آ گئے۔ اور پھر ایک مرتبہ میٹنگ کی، سارے رؤساء اکٹھے ہوئے اور اکٹھا ہو کے کہتے ہیں کہ اب کیا حل کیا جائے۔ تو سب سے پہلی جو محاذ آرائی انہوں نے کی، 4 مراحل پہ اسے ہم تقسیم کر دیں۔ پہلی محاذ آرائی، پہلی مخالفت کس انداز سے کی؟ نعوذ باللہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاؤ، تضحیک، توہین اور تکذیب جو یہ لے کر آئے اس کو جھوٹا سمجھو۔ بس انہوں نے یہی کام شروع کر دیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، نعوذ باللہ، تم اسے دیوانہ کہو، پاگل کہو، پاگلوں کی بڑھ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، نعوذ باللہ، کہ تمہارے اوپر تم کہتے ہو یہ نصیحت ہے، تم تو مجنون اور پاگل ہو، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح واجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور تعجب کا اظہار کرو کہ جو یہ لے کر آیا ہے یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو لوگوں کو غمزہ بازی کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، اور آپ کو جھوٹا کہتے ہیں اور مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا ذکر ہے۔ اور جو لوگ آپ پہ ایمان لانے والے، ان کے متعلق بھی یہی طریقہ روا رکھو۔ کیا ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ اچھی ڈنگ کی پگڑی نہیں ہے، جسم پہ اچھا کرتا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں جو نبوت اور رسالت کے دامن کے ساتھ منسلک کر دیا۔ مذاق اڑاؤ، تضحیک کرو، توہین کرو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، یہ مجرم لوگ جب مومنین کے پاس سے گزرتے تو ان پہ ساتھ ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور ایک دوسرے کو اشارے کرتے اور مذاق اڑاتے نکل جاتے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، نعوذ باللہ۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور کیا کہتے ہیں، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو گمراہ ہیں، یہ تو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کے اوپر ان کو کیا پریشانی ہے، ان لوگوں مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک بات آ گئی
لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی دعوت پھیلتی چلی گئی۔ پھر دوسرا مرحلہ کہ اب کیا کیا جائے؟ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جو یہ کلام لے کر آیا ہے اس کلام سے لوگوں کو اس کے اندر شبہ ڈالو، شک پیدا کرو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تاکہ یہ لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا، یہ جو کلام ہے، جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کلام نعوذ باللہ اس نے خود گڑھا ہے، الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ لوگ اس کو گھڑ گھڑ کے بتاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یہ جو کلام ہے نعوذ باللہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس طرح کی باتیں بتا کے نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح ضروریات ہیں اس کی۔ اگر یہ رسول ہوتا تو یہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نوری ہونا چاہیے تھا، یہ بشر ہو کے رسول کیسے بن گیا؟ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اگر اس پہ کس کے اوپر فرشتہ واقعی اترتا ہوتا، نازل ہونے والا ہوتا، تو فرشتہ ساتھ ساتھ بتاتا بھئی یہ اللہ کا رسول ہے، اس کو مان لو۔ جو نہیں مانے گا اس کا رگڑا نکل جائے گا۔ ڈرانے کے لیے ساتھ ساتھ خبردار کرنے کے لیے فرشتہ ہونا چاہیے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان ھذا الا رجل ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یا اس کے خزانے اس کے پاس ہوتے، مال و دولت والا ہوتا، رئیس ہوتا، اور یہ فکر معاش اس کو پریشان نہ کرتے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہوتا، وہیں سے یہ کھاتا پیتا رہتا، باغات ہوتے، کاروبار ہوتے، کھیتی ہوتی، اور یہ بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم کہتے ہیں نعوذ باللہ اس پر تو جادو ہو گیا ہے، یہ تو سیدھی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، سورہ فرقان میں اللہ نے نقشہ کھینچ دیا۔ میرے نبی دیکھیے یہ آپ کے متعلق کس قسم کی مثالیں قائم کر رہے ہیں، اور یہ گمراہ ہیں اور یہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، وہ بابرکت ذات ہے، وہ چاہتی تو اب آپ کو جو یہ بیان کر رہے ہیں، محل ہوتے، کھیتی باڑی ہوتی، باغات لہلہاتے، کاروبار ہوتا، اللہ چاہتا تبارک و تعالی تو سب کچھ آپ کو عطا کر دیتا، لیکن یہ اس کی حکمت ہے، یہ دارالامتحان ہے، پردہ اٹھانا مقصود نہیں ہے یہاں پہ۔ بل کذبوا بالساعۃ، حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں ظالم۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری محاذ رہی، انہوں نے یہ کی، یہ بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ پہلے لوگوں کی باتیں بتاتا ہے قرآن کریم کہہ کر، تم بھی اس طرح کی گھڑ لو۔ لہٰذا نضر بن حارث کو ہیرا بھیجا گیا اسی مقصد کے لیے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے وہاں سے قصے کہانیاں رٹ کے یاد کر کے آیا، رستم اور اسفند یار وغیرہ کے، اور اس نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام دے کے چلے جاتے، پیچھے بیٹھ کے وہ قصے کہانیاں سناتے، اور یہاں تک اوچھے ہتھ کنڈے لونڈیاں اور خواتین رکھی گئیں کہ ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، جو اسلام لانا چاہتے ہیں ان کے گھروں میں یہ عورتیں بھیج دی جائیں۔ یہ غیر مسلم مخالف کا اور دشمن کا یہ پرانا وتیرہ ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہوش کے ناخن دے۔ تو بہرحال یہ صورتحال بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پھر چوتھا ہتھ کنڈا کیا اختیار کیا؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے، بڑے بڑے اونچے کافر اور سردار آ گئے اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ قرآن نقشہ کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِیعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ۔ وہ کہتے ہیں اگر تم تھوڑے سے ایک سٹیپ نیچے ہوگے تو ہم بھی نیچے آئیں گے، وَلَا تُطِیعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ۔ لیکن یہ ظالم لوگ ہیں، جھوٹے ہیں، ان کی بات نہ مانیے۔ اور کیا کہا انہوں نے کہ کچھ آپ ہمارے معبودوں کی تعریف کریں، کچھ ہم آپ کے رب کی تعریف کریں گے۔ رواداری آج کل بھی ایسے ہی چلتا ہے، یہ پرانا یہ بھی ہتھ کنڈا ہے، رواداری۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک سال ہم تمہارے رب کی پوجا کرتے ہیں، کوئی شرک نہیں کریں گے، اور اگلے سال آپ ہمارے ساتھ مل کے ہمیں خوش کر دیں، یا کچھ معاملات میں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم مانتے ہیں، نہ آپ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں نہ ہمارے جذبات مجروح ہوں۔ پرانا طریقہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولے نہیں تو آسمان سے وحی آ گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم شرک کرتے ہو، میں اس شرک والے معاملے کے اندر نہیں اپنے آپ کو لتھیڑ سکتا۔ جو تم کرتے ہو سراسر شرک ہے، جو میں کرتا ہوں سراسر اللہ کی وحدانیت ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے گھر میں اپنے گھر۔ اور پھر اس کے بعد فیصلہ کن محاذ آرائی انہوں نے کی۔ اب یہ فیصلہ ہوا، جو لوگ تو ذرا اچھے خاندان کے لوگ تھے اور جن لوگوں کے پیچھے قبائل تھے، جب وہ مسلمان ہوتے تو ان کو مارتے پیٹتے تو نہیں تھے، لیکن ان کو برا بھلا کہتے تھے، ہر مجلس میں بے عزت کرتے تھے اور انجام بد کی دھمکیاں دیتے تھے، کاروباری بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کی دھمکیاں دیتے تھے۔ لیکن جو غریب لوگ تھے بیچارے، ان کو مار مار کے لو لوہان کر دیتے۔ آل یاسر کا آپ کو پیچھے میں بیان کر چکا ہوں، حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، دیگر اصحاب رسول کو دیکھیے، جو بیچارے غریب تھے، اخیر حد سے بھی آگے گزر جاتے وہ لوگ، لیکن ان کے دلوں کے اندر سے بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعوت کو نہیں نکال سکتا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ سوچا کرتے تھے کہ آپ کی شخصیت اس قدر روب والی ہے اور آپ اس قدر عظیم ہے کہ آپ کی ہستی کو دیکھ کے بڑے سے بڑا ظلم کرنے والا بھی اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو ابو لہب نعوذ باللہ جو آپ کا چچا تھا، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، نعوذ باللہ۔ اور آپ کو میں عرض کر چکا ہوں، ایک روایت کے مطابق جب آپ نے پہلی دعوت وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت اپنے گھر والوں کو بلایا تھا، رشتہ داروں کو بلایا تھا، تب بھی اس نے بکواس کی، اور جب آپ کوہ صفا پہ آپ نے عام دعوت دی تب بھی اس نے میرے آقا کی طرف پتھر بھی اچھالا تھا اور برا بھلا بھی کہا تھا۔ اور اسی طرح اس نے اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گھر کے ساتھ بالکل اس کا گھر تھا، دیوار مشترکہ تھی، اور سارے دوسرے ہمسایوں کو بھی اس نے اکٹھا کیا۔ اس نے کہا کہ گھر کے اندر اس کو تنگ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے، یہ ظالم گندگی میرے آقا کے اوپر پھینک دیتے۔ میرے نبی کی ہنڈیا شریف پک رہی ہوتی اور یہ گندگی لا کے بکری کی اس ہنڈیا کے اوپر پھینک دیتے، ہنڈیا کے اندر پھینک دیتے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے اف تک نہ کہتے، یہاں تک کہ مجبوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچن تیار کیا، جسے باورچی خانہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام بھی کرتے اور چھپر کے نیچے اپنی ہنڈیا بھی بناتے، تب بھی یہ دا لگتا تو یہ معاف نہ کرتے، یہاں تک کہ اس کی عورت بڑی ظالمہ ام جمیل جس کا نام تھا، وہ بھی جو کفار کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب
سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یعنی ابو لہب بھی تباہ و برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے اور اس کی بیوی بھی ہلاک اور تباہ ہو گئی۔ لگی لپٹی کرتی ہے اور جو ہے آگ جلانے کی کوشش کرتی ہے، آگ بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے، اور مسلمانوں کے اندر وہ فتنہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس ظالمہ نے بہت سارے توہین آمیز اشعار بھی کہے تھے، اور ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، آپ سے بدتمیزی کرنے کے لیے جب آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا وہاں موجود تھے، لیکن آئی رب العالمین نے اس کی نظر کوئی پکڑ لیا۔ جناب صدیق کو کہتی تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میرے آقا ساتھ ہیں۔ اس قدر وہ ظالم لوگ تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے۔ اور پھر ابو جہل کو ساتھ ملایا، اور ابو جہل نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہوئے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ روند کے رکھ دوں گا۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، رب العالمین نے سورہ علق میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارائیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطع واسجد واقترب۔ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا۔ بارہا اس نے کوشش کی، لیکن رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے میرے آقا کی حفاظت فرمائی، اور جب کامیاب نہ ہوتا تو کہتا کہ پتہ نہیں کون سی طاقت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک نے مجھے پھٹکنے دی۔ باتیں لمبی ہے، میں مختصر کر رہا۔ اور پھر یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں گے تو فلاں علاقے میں فلاں گلی کے اندر فلاں نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی گندی اوج لا کے اس کی پیٹھ پہ نعوذ باللہ رکھ دو۔ پھر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط، اس نے یہ جرت کی، اور میرے آقا میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ وہ گندگی لا کے رکھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سر سجدے میں رکھے ہوئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، اور میرے آقا سجدہ لمبا کیے جا رہے، یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، چھوٹی صاحبزادی، میری اور آپ کی اماں جان سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تشریف لائیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک ننھے ہاتھوں سے اس گندگی کو پیچھے کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا۔ اس طرح کی بڑی تکلیفیں دیں، بڑی پریشانیاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، لیکن اللہ نے دو بندے ایسے پیدا کر دیے جنہوں نے کایا پلٹ کے رکھ دی۔ ان میں سے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ وقت ہے، یہ سن 4 نبوت کے درمیان سے یہ معاملہ سلسلہ شروع ہوا مظالم والا، اور یہ 5 کے وسط تک یہ رہا، اور سن 5 نبوت میں رجب کے مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب رب العالمین نے سورہ کہف نازل کی، اس میں یہ اشارے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر سورہ زمر نازل کی، جس میں اشارتاً حکم تھا کہ مسلمان مومن بندوں کو یہاں سے کوچ کر دینا چاہیے، کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اب جو سورہ کہف نازل ہوئی، یہ سورہ کہف، اس کے اندر بنیادی طور پہ 3 واقعات اللہ نے بیان کی، بڑے واقعات 3۔ پہلا اصحاب کہف کا، کہ وہ چند نوجوان جو اپنی قوم سے الگ تھلگ، اور قوم ان کے خون کی پیاسی ہو گئی، الگ تھلگ ہو کے اللہ کے دامن عاطفت میں انہوں نے پناہ ڈھونڈی اور غار کے اندر چلے گئے۔ یہاں یہ اشارہ ملا کہ تم بھی پریشان نہ ہو،
آخر کار رب العالمین تمہیں پناہ ضرور دیں گے، یہاں سے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ اور دوسرا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کا واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے جو جو کام کیے بظاہر وہ خلاف فطرت تھے، لیکن رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے کہیں الٹ نتیجہ۔ تو یہ اس میں بھی اشارہ تھا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، بظاہر یہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بظاہر تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، بظاہر تم خسارے میں جا رہے ہو، لیکن نہیں، اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ تمہارے حق میں ہوگا اور یہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں۔ اور آخر کار فتح مکہ ہوا تو ایسا ہی ہوا۔ اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق تھا، اشارہ تھا کہ رب العالمین گاہے بگاہے اپنے ایسے بندوں کو پیدا کرتے رہتے ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں سے اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں جو ہر وقت کے یاجوج موجود سے کمزور اور نحیف مسلمانوں اور اپنے اللہ کے بندوں کو نجات دیتے رہتے ہیں، اور پھر آخر کار جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ زمین اللہ انہیں کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ سارے ان تین واقعات کے اندر یہ اشارے موجود تھے۔ اور پھر جب سورہ زمر نازل ہوئی اس کے اندر واضح اشارہ ملا کہ تم ہجرت کر دو۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو حکم دیا کہ حبشہ اس کی طرف آپ ہجرت کر جو، نجاشی بادشاہ بہت عادل ہے، منصف ہے، اس طرف چلے جاؤ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوست احباب جو باہر تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ دھوپ لے رہے ہیں، وہ ذرا جلدی ابھی اندر تشریف لے آئیں تاکہ نماز کھڑی کرنے میں خلل نہ واقع ہو اور دیر نہ ہو جائے، اندر تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو آخری باتیں کی ہیں سورہ کہف والی، یہ اس وقت مسلمانوں کی جو ہے ان کو امید تو دلاتی تھیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے متعلق بھی یہ فرمایا ہے، اور جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو اس کو پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی ہے، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک جمعے سے لے کے آنے والے جمعے تک رب العالمین اس بندے کے لیے نور اور روشنی کا اہتمام فرما دیتے۔ تو بہرحال میرے آقا کا فرمان ہے جو اس کا ابتدائی حصہ، ابتدائی 10 آیات یاد کر لے یا آخری 10 آیات یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما دیں۔ لہٰذا یہ جمعہ کا دن ہمیں اس بات پہ بھی توجہ دینی چاہیے، سورہ کہف اس کا اہتمام کر۔ آپ آگے آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں۔ دوسرا جو میں آپ حضرات کے سامنے ہر جمعے کو یہ یاد دہانی آپ کو کراتا ہوں کہ اتوار والے دن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر دہراتے ہیں، تو اس میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد یہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے، تو آپ دوست احباب تشریف لایا کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا جی۔ تو یہ جمعے کا بھی ہمارا آپ سب کو علم میں، آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارا پیچھے جو بہت ہے وہ محض خواتین کے لیے جو تعمیر کیا گیا ہے اللہ کی توفیق سے، تو جمعے کے لیے بھی بہترین اہتمام ہوتا ہے، اور خواتین کو آپ جو ہے لے کر آیا کریں، یہ مسائل سمجھنا ان کی بھی ذمہ داری ہے جیسے ہماری ذمہ داری ہے۔